سرکار مدینہ روح قلب سینہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی دھی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکان میں آئے، حجرے کا پردہ ہٹایا، اما جان نے سخت گرمی میں سکر دوپہر میں موٹا کھدر کا لباس پہن رکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے فاطمہ اللہ اکبر، بھوک کی وجہ سے کیا دماغ میں تیزی آ گئی، سردی کے کپڑے تو گرمی میں پہن کے کھڑی ہے، اے فاطمہ تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی علی تیرے سے پہلے ابا جان آئے تھے، تو نبوت کی خوشبو پردے میں نہیں سونگ رہا، کہ کیا ہوا؟ کہ پردہ ہٹا کے اتنا کہہ کے چلے گئے اے بیٹی موٹا لباس پہن، میں نہیں چاہتا میری دھی ہو اس کے جسم پر لباس کے ذریعے کسی کی نظر پڑ جائے، اگر بچی تیرا باریکی لباس اللہ کو دیکھ کر غصہ آ گیا تو قیامت کے دن میدان محشر میں سر کیسے اٹھاؤں گا؟ اللہ اکبر، اے علی میں نے ڈر کی وجہ سے گرمی کے اندر سردی کا لباس پہن لیا تاکہ یہ میرا لباس قیامت کے دن خدا کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کروائے۔ یا تو آہستہ آہستہ ٹوپی والا برقع اترا، پھر دوسرا فیشن والا برقع اترا، پھر چادر اتر گئی، پھر دوپٹہ اتر گیا۔ ڈرو اس وقت سے یہ نہ ہو ہماری بچیوں کے کپڑے ہمارے سامنے اترنے لگ جائیں۔ کیا ہوا جی؟ بس دعا کرو جی، بس دعا کرو جی، زمانہ ایسا آ گیا، زمانہ ایسا آ گیا۔ زمانہ تو وہی ہے، دور تو وہی ہے، صبح بھی وہی ہے، شام بھی وہی ہے، گرمی بھی وہی ہے، سردی بھی وہی ہے، لیکن ہمارے اعمال بدل گئے۔ اور میرے عزیزوں جب اعمال سونے سنکھے ہوا کرتے تھے، آسمان سے فرشتے رزق کے تھال لے کر ہمارے دروازے پہ آیا کرتے تھے، جب ہمارے اعمال ہماری اعمال بدعمالی کے اندر تبدیل ہو گئے، ان کو دیکھ کر اللہ کی عزت کی قسم فرشتوں نے بھی زمین پر آنا چھوڑ دیا ہے۔ ہر کمرے کے اندر ٹی وی، ہر مکان کے اندر ٹی وی ہے۔ آپ کو مجھے غیرت کیوں نہیں آتی؟ مجھے آپ کو شرم کیوں نہیں آتی؟ میں نے کبھی سوچا کہ کتنے عرصہ ہو گیا کہ میرے گھر کے اندر قرآن پاک کسی نے کھول کے نہیں دیکھا۔ اگر کوئی قرآن پاک کھول دے، یقین جانو اللہ اکبر اتنی بے رخی کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اگر ماں کے سامنے بیٹی قرآن پڑھے گی، باپ کے سامنے بیٹا قرآن پڑھے گا، فوراً کہیں گے خبریں سننے دے، دوسرے کمرے میں جا کے پڑھ لے۔ جب ایسا وقت آنے لگ جائے، اور لوگوں رزق کی فکر نہ کرو، ایمان کے خاتمے کی فکر کرو۔ رزق تو فریجوں کے اندر پڑا مل جائے گا، لیکن اللہ کی قسم جاتے ہوئے ایمان سے محروم کر دیا جائے گا۔ فکر اس بات کی کرو، آج پورا دن گزر گیا، 5 نمازوں کے سجدے نکل گئے، مجھے رتی برابر بھی احساس نہیں ہوا۔ کبھی اللہ اکبر، کبھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کبھی اشہد ان محمد رسول اللہ، کبھی حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، الصلاۃ خیر من النوم۔ اس کے بعد اقامت میں کہا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ تجھے 20 منٹ کا وقفہ دیا تھا، وضو کرتا، سنتیں پڑھتا، پیشاب استنجے سے فارغ ہوتا، ذکر اذکار کرتا، میں اللہ کا قرآن تھوڑی دیر کے لیے دوران نماز میں اوقات میں بیٹھ کے پڑھ لیتا، اب بھی نہیں آیا۔ دکان والے تو اپنی دکان سے کب اٹھے گا، مکان والے تو اپنا منجا بستر کب چھوڑے گا، نوکری والے اپنے دفتر سے کب اٹھے گا۔ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تحقیق نماز کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، تجھے آخری وارننگ دے رہی، آ جا آ جا۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ اکبر جس ایمان کے بل بوتے پہ دعوت دی جا رہی ہے، تیرے پاس کپڑا اور مکان رہے، دکان رہے، ایمان کی دولت تیرے سے چھین لی جائے، تجھے پتہ نہ ہو، کراتا موت کے گھاٹ چلا جائے، کلمہ طیبہ تیری زبان پر نہ آئے، نہ تجھے اس وقت کوئی یاد دلائے، تیری بیوی تجھے کلمہ یاد نہیں کرائے گی، تیرے رشتہ دار تجھے کلمہ یاد نہیں کرائیں گے، تیرے دوست احباب تجھے کلمہ یاد نہیں کرائیں گے۔ کوئی ڈاکٹر کی آوازیں لگائے گا، کوئی کہے گا پانی پلا دو، کوئی کہے گا زمزم لے آؤ، کوئی کہے گا شہد چٹا دو، کوئی کہے گا کان کے اندر اذان سنا دو۔ کون اذان سنائے گا؟ جس نے زندگی میں اذان سنی ہو۔ کون نماز یاد دلائے گا؟ جس نے زندگی کے اندر نماز کا سجدہ کیا ہو۔ کون کلمہ پڑھائے گا؟ یا تو سارے آوے کا آوا ہی بگڑا پڑا ہے۔ مورتیوں کی طرح یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس طرح کر کے، پڑھاؤ باپ کو موت کے وقت کلمہ۔
گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے، کمرے کا ماحول ایسا ہونا چاہیے میرے عزیزوں، بستر ایسا ہونا چاہیے، بستر کا مزاج ایسا ہونا چاہیے، اپنی کیفیت ایسی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے عبد الحنان تسبیح پکڑ کر تمہارے سامنے بیٹھا ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا دکھلاوے کی وجہ سے پکڑ رکھی ہے، کوئی کہہ رہا تقریر میں اس نے 1.5 گھنٹہ تسبیحات میں پکڑ رکھی، کیا پتا کسی وقت یہ انگلی یوں کر کے پھر جائے، سبحان اللہ زبان سے نکل جائے، عرش والا رب آپ سے میرے سے راضی ہو جائے۔ کیفیت تو ایسی بناؤ۔ اپنے آپ کو ایمان والا تو بنا کے رکھو، کیا پتا اس ڈھونگی پر اللہ جل شانہ کو اس نقل پر پیار آ جائے، اللہ اندر سے ایمان والی تبدیلی لے آئے۔ میرے عزیزوں لباس کو کردار کو دیکھ کر اللہ ایمان والوں کی صفوں میں قیامت کے دن شامل فرما دے۔ جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ میرے عزیزوں بازار میں کے اندر یہ نعرہ کیوں یاد نہیں آتا؟ تمہیں صرف جلوس میں نعرہ یاد آتا ہے، اللہ اکبر، مدرسے کے جلسے میں نام یاد آتا ہے، نعرہ یاد آتا ہے، تمہیں دکان پہ نعرہ کیوں یاد نہیں آتا؟ 2 نمبر مال کو 1 نمبر کر کے بیچتے نعرہ کیوں یاد نہیں آتا؟ فائل کے اندر پیسے رکھ کر حقدار کا کھا گئے اور نہ حق کو حقدار بنا دیا، یہ نعرہ اس وقت کیوں یاد نہیں آتا؟ 5 وقت کی نماز میرے گھر سے جنازے کی صورت میں نکل گئی، قرآن کی تلاوت میرے گھر سے نکل گئی، غیرت نکل گئی، میرے دسترخوان کی بسم اللہ نکل گئی، کھانے کے بعد الحمدللہ غائب ہو گئی، ہر کام میں ماشاءاللہ الحمدللہ میری زبان سے نکل گیا۔ اب بھی کہہ رہے ہو جو ہو نا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تھا کہاں اس کے مصطفیٰ؟ شادی بے میاں میں، عقیقے میں، خاندان میں، مہندی میں، مائیوں میں، منگنی میں، رسم میں، جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تراویح میں سارے کا سارا دریا خان گھروں میں پڑا رہتا ہے، خدا کی قسم 2 صفحے 1 صفحہ آخری دنوں کے اندر تو 15 رمضان کے بعد میرے عزیزوں بچا کچا مار رہ جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں قرآن سنائی نہیں دیتا، کرسی پہ بیٹھ کے آدھے نیند میں، آدھے موئے، آدھے سوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اتنا تو مجھے لاوارثہ نہ سمجھو، میرا وارث کون ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ اکبر، جو مردوں کی حفاظت کر رہا ہے اس اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ اٹھا رکھا ہے، اتنا تو مجھے نہ رولو۔ نبیوں نے مجھے پڑھا، پتھر جسم پہ پڑتے رہے، زخمی تھے مجھے پڑھتے رہے، نبی میں ساری کائنات نے مجھے پڑھا، ساری کائنات کے نبی نے پڑھا۔ اس وقت جب پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، بلال نے چمڑے ادڑا کے مجھے پڑھا، صدیق نے حرم میں لہولہان ہو کے مجھے پڑھا، فاطمہ کے گھر میں چولہا نہ جلا، میں قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی، عائشہ صدیقہ کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہ جلا، میں اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں سن، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ فرمایا 17 دن ہو گئے میرے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا نہ گیا، مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، میں اندھیرے میں مغرب کے وقت پیشاب کرنے بیٹھا، میرے پیشاب کی دھار کسی چیز کے ساتھ ٹکرائی، چھینٹے میری طرف واپس آئی، میں نے اپنا پیشاب روک لیا، مجھے نہیں پتا مردہ حلال جانور تھا یا مردار تھا، حلال تھا یا حرام، مجھے چمڑا نظر آیا، اسی چمڑے کو میں اٹھا کے لے آیا، وہ لوگوں میں نے پانی میں دھو کے اسے پاک کیا، گرم کیا، اللہ اکبر، پھر جب سوکھ گیا میں نے 2 پتھروں کے درمیان میں اسے کوٹا، اس کا صفو بنایا، اس پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، وہ پانی سے میں نگل گیا۔ قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑوں گا، تم روز کھا کر پیزے کھا کر چھوار میں کھا کر تم قرآن نہیں پڑھتے، بتاؤ حوضے کوثر کے ہم حقدار ہوں گے؟ تم نے مکھن پروٹھے کھا کے قرآن چھوڑ دیا، ہم نے چمڑے ادڑوا بھی لی اور چمڑے کھا کر قرآن سنایا، بتاؤ قیامت کے دن حوضے کوثر کا جام تمہارے ہاتھ میں ہوگا یا ہمارے ہاتھ میں ہوگا؟ جہاں یک محرم الحرام آئی، تیرے رنگ بدل گئے، تیرے مزاج بدل گئے، تیرے کپڑے بدل گئے، تیرے گھر کے جھنڈے بدل گئے، تیرے گھر کی کیفیت بدل گئی، تیرے ٹیپ ریکارڈ بند ہو گئے۔ اگر حسین 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 کی غم میں تو ریڈیو بند کر سکتا ہے تو آمنہ کے لال کے عشق میں ٹی وی بند کیوں نہیں کر سکتا؟ بے حیائی بند کیوں نہیں کر سکتا؟ بے غیرتی بند کیوں نہیں کر سکتا؟ مزاج بدل گئے۔ اللہ فرماتے اب تمہیں 10 دن کے لیے اللہ اکبر رحمان یاد آیا، کربلا والے یاد آئے، 11 مہینے 20 دن تمہیں کیوں یاد نہیں آتے؟ حسین سدا بہار ہے، حسین 10 دن کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارو، کربلا کے میدان میں کھڑا تھا، ادھر میرے گھر والے، ادھر پیر محمد شاہ مسکین پوری، ادھر حبیب
حبیب الرحمان توسوی دامت بفیوزم 16 علماء اکرام کھڑے تھے. ادھر میرے عزیزو بی بی زینب پڑی تھی ملک شام کے اندر. اللہ اکبر. کربلا کے اندر میرے عزیزو حضرت عباس، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے تھے. میں نے کہا حسین تیرے نام پر پاکستان میں بڑے جھگڑے ہیں. کوئی کہتا سیاسی لڑائی تھی، کوئی کہتا شہادت تھی، کوئی کہتا کرسی کا چکر تھا، کوئی کہتا نا جی نا وہ بھی تو صحابی کا بیٹا، یہ بھی تو صحابی کا بیٹا. گڑبڑ گھوٹالہ تیرے میرے پاکستان کے اندر چل رہا ہے. حسین انصاف کر کے تو بتا میں دنیا والوں کو کیا پیغام دوں؟ میں حسین کی قبر پہ کھڑے ہو کے کربلا کا کیا پیغام لے کے آیا کہ عبد الحنان 1400 سال پہلے جب میرا سارا کنبہ کس گیا، سارے خاندان کے لوگ قربان ہو گئے، اللہ اکبر، زمین پر حسین بچا تھا، نان محمد کا نام بچا تھا، اوپر اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا پیغام بچا تھا. پھر حسین تو نے کیا کیا؟ میں نے خیمے کی طرف دیکھا، خیمے کے پردے میں سے میری بہن زینب میری طرف دیکھ رہی تھی. میں نے کہا اے زینب بتا بتا تو بچ گئی تو نانے کی امت کو کیا پیغام دے گی؟ اگر میں بچ گیا تو حضور کے روزے پہ جا کے کیا دکھڑا سناؤں گا؟ بہن کہنے لگی بھیا تو بتا. کہ اس وقت ہم دونوں بہن بھائیوں نے ارادہ کیا تھا اگر تو بچ گئی حیا والا دامن لے کے نانے کے روزے پہ چلے جانا، اگر میں بچ گیا تو زخموں والا جسم لے کے حضور کے روزے پہ جا کے کھڑا ہو جاؤں گا اور جا کے کہوں گا کملی والے تیری امت نے دیکھ میرا کیا حال کیا، میرے دوتے نہ چھوڑے، میرے پوتے نہ چھوڑے، میری اولاد نہ چھوڑی، میری رنگ نہ چھوڑی. انہوں نے نسبت کا خیال نہ کیا، انہوں نے سیدوں کا خیال نہ کیا، انہوں نے پیاسے ترسا ترسا کے مارا. اللہ اکبر. آج تیرے روزے پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور ساری امت کو تیرے روزے پر آ کر منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے. اور لوگوں خیمے میں سجدہ تھا، خیمے میں سجدہ تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے اور کہہ رہے او لوگوں خیمے میں پردہ تھا، کربلا کے میدان میں سجدہ تھا. میں نے کہا بہن کیا کروں؟ کہنے لگی میں خیمے میں پردہ بچاؤں تو کربلا میں سجدہ بچا دینا. اللہ اکبر. او لوگوں گواہ ہو جاؤ، نانا ابو آپ گواہ ہو جاؤ، زینب نے خیمے میں پردہ بچا دیا، میں نے کربلا کے میدان میں سجدہ بچا دیا. پھر یہ مبلغ پاکستان بولا، یہ شیرنی زبان بولا، یہ خطیب پاکستان بولا حسین یہ انصاف کر کے جا رہا ہوں، دریا خان جاؤں گا، وہاں کے باسیوں کو، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے عوام کو بتاؤں گا رب اکبر کی قسم ہے زینب جیسا پردہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، قیامت کی صبح تک حسین تیرے جیسا سجدہ بھی کوئی نہیں کر سکتا. اب بھی دل سمجھ نہیں آتا، کٹ گئے. حسینی صاحب آپ تو سید زادے ہو، اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے آپ کے خاندان، آپ کے پرکھوں نے، آپ کے بڑوں نے قربانیاں دی، یہاں تک دین آپ تک میرے تک پہنچا، کلمہ آپ تک میرے تک پہنچا. کیا ہم نیازے کھانے کے لیے پیدا ہوئے؟ کیا حلیم کھانے کے لیے پیدا ہوئے؟ کیا لان حلوہ کھانے کے لیے پیدا ہوئے؟ نہیں نہیں نہیں. جا علی اکبر علی اصغر سے پوچھ، دودھ پتیاں پی کے قرآن پڑھنا کتنا آسان ہے، 3 دن کے پیاسے رہ رہ کر قرآن کی تلاوت سنانا کتنا مشکل ہے. آج تجھے مصری قاری پر پیار آتا ہے، اللہ اکبر. مصری قاری قرآن پڑھے گا، آپ کہیں گے حیک اللہ، آپ کہیں گے تقبل اللہ، آپ کہیں گے سبحان اللہ. جب حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا ہوگا تو کسی نے نہیں دیکھا، فرشتوں نے کہا ہوگا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. جب خیمے میں بہن نے پردہ بچایا ہوگا تو جنت کی حوروں نے آ کے بوسہ دیا ہوگا. اور میرے پیارو دین اتنا بے قیمت نہیں، جس کا دل چاہتا ہے اٹھا کے کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیتا ہے. جا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ، جب تو نبی کے پاس بیٹھی تھی، میری امی عفیفہ منزہ، جب آپ امی جان کے آپ ابا جان جناب روحانی باپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی تو آپ نے تنہائی میں حضور سے کیا کہا تھا؟ اماں کہنے لگی میں نے حضور سے کہا تھا کملی والے کوئی عہد سے زیادہ تیرے پہ سخت دن آیا ہو، وہ عہد کا میدان میں ابھی 15 دن پہلے میرے عزیزوں ہو کے آیا. اللہ اکبر. 67 صحابہ ایک قبر میں آرام فرما رہے ہیں. جاؤ احد کی گھاٹی میں جا کے دیکھو 67 صحابہ ایک قبر میں سو رہے ہیں. 2 صحابہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر میں آرام فرما رہے ہیں، اور نبی کا پیارا چچا میر حمزہ ایک قبر میں آرام فرما رہے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کملی والے جب 11 ٹکڑوں میں تیرے چچے کا جسم بٹا پڑا تھا اس وقت تیری کیفیت کیا تھی؟ اللہ اکبر. فرمایا عائشہ میرا رب مجھے دلاسا نہ دیتا، میرا رب میرے آنسوں کو نہ پہنچتا تو محمد کے حوصلے سارے ٹوٹ جاتے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی کملی والے عہد سے زیادہ غم
نوگیل دل، اور سے زیادہ پریشانی والا دن آپ پر آیا۔ اماں کہنے لگی، پھر لب نہ ہلے، پھر آنکھوں کی پلکیں باتیں کرنے لگ گئی۔ میں نے کہا کملی والے بتا تو صحیح۔ فرمایا بولتے بولتے زبان لڑکنے لگ گئی، جسم کانپنے لگ گیا، جسم کے کپ کپی آ گئی، آنسوؤں کی برسات پلکوں سے نیچے داڑھی مبارک پر گرنے لگی۔ فرمایا عائشہ ہاں ایک دن اور سے زیادہ سخت میرے پہ آیا تھا، وہ طائف کی گلیاں، اللہ اکبر، وہ لوگوں کے پتھر مارنا، میں محمد کا چہرہ لولوہان ہونا۔ عائشہ مجھے سارے دکھڑے بھول گئے، جب طائف کا نام آتا ہے میں محمد کے جسم میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے فجر کی نماز کا سجدہ چھوڑ دینے والوں، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں اللہ اکبر، مائی خدیجہ بوڑھی بیٹھی ہے۔ وہ خدیجہ مال میں مکے میں جس کا ثانی کوئی نہیں، 20 نوکرانیاں جس کے کمرے میں ہر وقت بیٹھی رہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اما خدیجہ کا بھائی کہتا ہے مجھے میری بہن کے اوپر مجھے ترس آیا، اللہ اکبر، میں گندم کی بوری لے کے گیا اور کہنے لگی پہلے ان کے لیے ان کا حال پوچھ لے، اگر یہ کھائیں گے تو خدیجہ پر حلال ہے، ورنہ خدیجہ اس رزق کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیاروں، میاں بیوی کی مثال یہاں ملتی ہے۔ میرے پیاروں، یہ کون سی اصل پریاں جس کے پیچھے ماں کو جواب دے دیا، باپ کو جواب دے دیا، 4 پیسے تیری جیب سے ختم ہو جائے، کہتی ہے جب سے تیرے گھر میں سکون کا سانس نہیں لیا، برقع پہن کے چھوٹے کی انگلی پکڑ کر دوسرے کو گود میں اٹھا کے کہتی ہے چل ماں کے گھر چلے، کم از کم عزت کے ساتھ روٹی تو ملی تھی، یہاں تجھے نچاتے رہے۔ ایک ہی منٹ کے اندر ساری بہاروں پر خزاں کا پانی پھیر دیا۔ نہ شکریہ بن بن، تو نے اماں فاطمہ کا کردار پیش کرنا ہے، تو نے سیدہ عائشہ جویریہ کا کردار پیش کرنا ہے۔ 3 دن ہوئے اماں فاطمہ کو بیاہ ہوئے، رخصتی ہوئے، ڈولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے۔ 3 دن کی بے چینی نے، جدائی نے ابا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دیا، اکھیاں برس پڑی، دل دھڑکنے لگ گیا، کملی مبارک دوش پہ ڈالی، کندھے پہ ڈالی، سیدھے علی کے مکان میں چلے گئے، دروازہ بجایا، اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اما سین سمجھ گئی میرا ابا محمد آیا، دروازے پر استقبال کرنے کے لیے آئی، بیٹی کا چہرہ دیکھا، اللہ اکبر، حالت اور بدل گئی۔ بھوک کی وجہ سے گال پچک گئے، پیٹ اندر چلا گیا، وہی پیمند والی چادر، وہی پرانا کھدر کا جوڑا پہنا ہوا ہے، تشریف لے گئے، دیواروں پہ اوپر سے مٹی بھرتی ہوئی زمین پہ گرتی دیکھی، چاہتے ہاتھ پکڑ کے لاتے اور کہتے ربا بھیج جنت سے جبرائیل علیہ السلام کو کہ 2 روٹیاں میری بیٹی کے لیے لے کے آئے، لباس میری بیٹی کے لیے لے کے آئے۔ مولانا اللہ اکبر، میں قبا میں نفل پڑھ کر، بہت پرانے ایک ساتھی تھے وہ مل گئے، اپنی گاڑی میں لے گئے، ایک مکان کے اندر اتنی بڑی محراب نکلی ہوئی کہ مولوی صاحب شور نہ کرنا، چپکے سے یہاں کے کھڑے ہو جاؤ، زیارت کر لو۔ میں نے کہا کون سی جگہ ہے؟ کہنے لگے جب نبی کی دھی کی مکے کے یہودیوں نے سازش کر کر منافقوں نے دعوت کی تھی کہ کملی والے اپنی بیٹی کو بھیج دے، ہمارے گھر میں آئے، دین سنائے، قرآن سنائے۔ اللہ اکبر، اندر بات چھپی ہوئی تھی کیا کہ نبی کی بیٹی آئے گی، اس کے کپڑوں کا پیون دیکھ کر ہماری گھر والیاں تالیاں پیٹیں گی، مذاق اڑائیں گی، دیکھو یہ سارے نبیوں کا سردار ہے، جنت کا وارث بنا پھرتا ہے، جس کی بیٹی کے پاس کپڑا بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ادھر اماں فاطمہ چلی، ادھر جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے آگے، محبوبہ اپنی دھی کو کہہ کہ یہاں اللہ اکبر کھڑی ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیوں کہ جبرائیل جنت سے جوڑا لے کے آیا تاکہ دنیا والوں کا مکالہ ہو جائے، محمد کی آل کا شان قیامت کی صبح تک بلند ہو جائے۔ فرمایا یہ وہ جگہ تھی جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے جوڑا اترا تھا، اللہ جل شانہ نے جل کا شان خود بڑھا دیا، قیامت آ سکتی ہے، محمد کا شان، محمد کی آل، محمد کے اصحاب کا شان میرے عزیزوں کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ تیرے لاکھ قانون بلتے رہے، ختم ہوتے رہے، جو قانون اللہ نے بنا دیا، محمد بھی پیار والے، محمد کے یار بھی پیار والے۔ فرمایا دنیا کی عدالت 10 سال کہہ سنائے گی، دنیا کی عدالت 25 سال عمر کہہ سنائے گی، لیکن میری عدالت کے اندر فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یاران مصطفیٰ کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح ہوگا، اور غداران مصطفیٰ کا چہرہ یہاں بھی کالا ہوگا، قیامت کے دن بھی کالا ہوگا۔ کیا سمجھتے ہو یہ رڑا مال ہے؟ کیا سمجھتے ہو یہ ہول سیل کا مال ہے؟ یہ لنڈا بازار ہے؟
جس کا دل چاہتا ہے نبی کی بیٹیوں میں جدائیاں ڈال دیتا ہے، لاکھوں روپیہ فیس لے کے جاتا ہے. تمہیں غیرت نہیں آتی؟ تم ڈوب کے مرتے کیوں نہیں؟ کیوں احتجاج نہیں کرتے؟ کیوں انتظامیہ کا دروازہ جا کے کیوں نہیں کھٹکھٹاتے؟ کیوں اعلیٰ حکمران کے قدموں میں جا کے نہیں بیٹھتے؟ اوے لوگو، ہماری ماں بہنوں کو گالی دو لیکن نبی کی گھر والیوں کو گالی برداشت نہیں کر سکتے. جس کا موڑتا ہے کہتا نہیں جی نبی کی ایک بیٹی تھی، چار کوئی نہیں تھی. خدا کی قسم یہ زینب نے کل قیامت کے دن رو کے دکھا دیا. کہیں گے ابا جان دین پہ تو حملہ تو ہو رہا تھا، تیری نسل پر بھی حملہ کر دیا. نہ میرے پیارا، میں لڑوانے نہیں آیا. میرا موضوع پوری دنیا کے اندر چلتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے مجھے ایک اعزاز ملا تھا پچھلے دنوں. پھر مجھے عزیزو یوٹیوب چینل کی طرف سے گولڈ بٹن ملا تھا. 2 بلین میرے عزیزو سبسکرائبر، میرے فالوور موجود ہیں. جو اس وقت جب مجھے گورنمنٹ کی طرف سے انعام ملا امیر سفر کا، میرے عزیزو سفیر امن کا جو مجھے انعام ملا، اس وقت کہا تھا مولانا آپ کی تقریر کو دنیا کے 71 ممالک کے اندر سنا جا رہا ہے. اور یقین جانو حسین صاحب اس کا جیتا جاگتا ثبوت میرے حرم کے اندر دیکھا. اتنا رش میرے پیچھے، انڈونیشین، بنگلہ دیش، اللہ اکبر، پتہ نہیں کہاں کی دنیا. حرم کے اندر سیکورٹی والے آ گئے، کہنے لگے حجی پاسپورٹ. میں نے بھی نکال کے دے دیا. میں نے کہا لو. جب انہوں نے پاسپورٹ دیکھا فوراً یوں کر کے موبائل کے اوپر کلک کیا، یہاں ماتھا چوما اور یہاں میرے خوشبو لگائی. الشیخ الصدیق عبدالحنان صدیقی خطیب گبیر پاکستان. میں نے کہا جی الحمدللہ الحمدللہ. یقین جان پتا کہ مجھے وہاں کیا اعزاز ملا. حسینی صاحب خدا کی قسم اپنے منہ میاں مٹھو بننا نہیں چاہتا. مجھے مکے پاک کے اندر 2 مرتبہ غلاف کعبہ کا ٹکڑا اتنا بڑا دیا گیا. مجھے مدینہ شریف میں مسجد قباء کے بالکل قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کے 2-4 قطرے ہدیے کے طور پہ دیے گئے. اللہ اکبر. جب تبرکات مجھے دکھائے گئے قباء کے بالکل ساتھ، بڑی عسکری قیادت کی اندر، بڑی سیکورٹی کے اندر جب لے جایا گیا، اللہ اکبر، جس پتھر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک بالکل اسی طرح چھپے ہوئے ہیں، وہ پتھر اٹھایا اور عبدالحنان کے یوں کر کے سر پہ رکھ دیا گیا کہ دنیا کے اندر چٹی پگڑی پہنتا ہے، آج تجھے مدینے میں محمد کے نالین کی دستار پہنائی جا رہی ہے. یہ اعزازات میرے عزیزوں لے کے آیا. لیکن میرے عزیزوں میں حضور کے روزے پر مراسی بن کر، نوکر بن کر، چمار بن کے کھڑا تھا کہ محمد تیرے در کی نوکری کرتا رہوں گا، میری تشکیل کر دے. میں دنیا میں جا کے تیری آل کا بھی ذکر کروں، تیرے اصحاب کا بھی ذکر کروں، تیرے ختم نبوت کا پرچار کروں. کملی والے جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں مجھے بھی قبول کر، میری نسل کو بھی قبول کر. کملی والے ہر سال آؤ، آپ کو آ کے کارگزاری سناؤ. میں دریا خان گیا تھا، اللہ اکبر، ٹوٹے دلوں کو جوڑ کے آیا، ناراض لوگوں کی صلح کرا کے آیا. میں بکر گیا تھا، میں فلانی جگہ گیا تھا، پھر میں آؤں، پھر میں آپ کو کارگزاری سناؤں، آپ پھر میری تشکیل فرما دے. کیونکہ ہمارا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. خدا پاک کی قسم اٹھا کے وزیروں امیروں کہہ رہا ہوں، میں آخری سے 1-2 دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانوں پر سلامی کے لیے گیا. ویل چیئر کوئی جلدی سے میری آگے کو لے گیا. اللہ اکبر، مجھے مولانا پتہ ہی نہ لگا کہ میں نے سلام کیا کہ نہیں کیا. میں نے یوں کر کے پیچھے مڑ کے دیکھا، میری زبان سے جو لفظ نکلا میں آپ کو سنا رہا ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ انی بے وفائیاں چنگیاں نہیں ہوندیاں. اللہ اکبر. میں نے کہا کملی والے پھیرا ہی مروا دیا، سلام قبول نہیں کیا. یقین جانو باوضو بیٹھا ہوں، اپنی بات کا ضامن ہوں. کس نے یوں کر کے میری ویل چیئر پہ کھینچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف کے صاف حضرات کے سامنے کر دی. میں تقریباً 6 سے 7 منٹ کملی والے سے راز و نیاز کی باتیں کرتا رہا، میں دکھڑے سناتا رہا، وہاں سے سلام کے جواب لیتا رہا. اللہ اکبر. یقین تو پہلے بھی تھا، اس دن یقین ہو گیا محمد روح بالجسم کے ساتھ اپنے روزے میں آج بھی زندہ ہے. اللہ عقیدہ حیات النبی، بولو عقیدہ حیات النبی، حضور اپنے روزے میں زندہ موجود ہے. میں کہاں سے لاؤں؟ حسینی صاحب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا لوگو جب مدینے میں حضور کے روزے پر سلام کر کے آؤ، پاکستان آؤ یا اپنے ملک میں جاؤ، خبردار یوں نہ کہنا میں روزہ دیکھ کے آیا، بلکہ یوں کہنا میں روزے والے کو دیکھ کے آیا ہوں، روزے والے کو سلام کر کے آیا، روزے والے کو جواب دے کے آیا ہوں. میں نے پتہ ہے وہاں آخری بات کیا کی، دریا خان والو آپ بھی نیت کر لو. میں نے وہاں آخری بات اللہ کے نبی سے عرض کی. میں نے کہا کملی والے بار بار بلاتے رہے، بار بار تشکیل کرتے رہے، لیکن جب اتنی سی زندگی باقی رہ جائے تو ہمیشہ کے لیے سفارش کر کر اللہ سے مدینے بلا لینا، پھر ڈیرا یہی لگ جائے، موت مدینے کے اندر آ جائے. کملی والے قبر کا ٹکڑا روزے کی چھاؤں میں دے دینا. میرا پڑوسی اوان بنے گا، پٹھان بنے گا، کسی کا پڑوسی نیازی بنے گا، کسی کا پڑوسی بزدار خزدار بنے گا.
میرا پڑوسی آمنہ کا لال بن گیا ہے، میں آمنہ کے لال کا پڑوسی بن گیا ہوں۔ وزیروں، امیروں، ذمہ داروں، مالداروں، اللہ تمہیں کوٹھیاں دے، ان کوٹھیوں کو آباد رکھے، اللہ مکان دے، دکان دے، رقبہ دے، اراضی دے، عہدہ دے، لیکن اللہ مدینے کے اندر ایک مکان بھی عطا فرما دے۔ اللہ بار بار مدینے کی حاضری قبول فرما۔ جب دن تھوڑے سے رہ جائیں، سانسیں انگلی کے پوروں پہ گننا شروع کر دیں، اس وقت ہمیشہ کے لیے مدینے کا مہمان بنا لینا۔ آخری وقت ہو، اللہ اکبر، روزے مبارک کی جالیاں سامنے ہو، زبان پر درود و سلام ہو، کملی والے ادھر سلام کا جواب ہو، نکل جائے وہ عہد کا صحابی جو رو رو کے حضور کے پیروں کے تلووں کو رگڑ کے کہہ رہا تھا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اللہ سے یہ حسرتیں مانگو، بکار دکار تو تیرے گھر کی لونڈی، اے میرا بندہ، پیدا کیا رزق کا وعدہ میرا، کپڑوں کا وعدہ میرا، دکان کا وعدہ میرا، اولاد کا وعدہ میرا، لیکن آخرت کا وعدہ میرا کوئی نہیں۔ دنیا کی جستجو تو نہیں کرنی ہے، ذمہ داری ہے، آخرت کی فکر تو نے کرنی ہے، ذمہ داری میری کوئی نہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ او میرا بندہ، مال دوں گا، اولاد دوں گا، کاروبار دوں گا، لیکن ہدایت میں اپنی مرضی سے دوں گا۔ جب تک مانگ کے نہیں دکھائے گا، میں رحمت والا دروازہ ہی تجھے تیرے تر متوجہ نہیں کروں گا۔ جھولی پھیلا، دامن پھیلا، رو کے دکھا، دکھڑا سنا، اللہ اکبر، ماں اگنور کرے گی، ابا درگزر کرے گا، یار کہے گا، ہر وقت روتا رہتا ہے، اللہ اکبر، ایک مرتبہ نہیں، دن میں 50 بار آ، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں آ، میرے دروازے پر آ کے بیٹھ جا، رو کے دکھانا تیرا کام ہے، دل کے اجالے میں رو کے دکھا، رات کے مسئلے حل کر دینا میں خدا کا کام ہے، سارے مسئلے حل میں کروں گا۔ اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا بس ایک مرتبہ کہہ دے، سائیاں غلطی ہو گئی، اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے آگے جھکا دیا، اللہ میں نے ہتھیار ڈال دیے، اللہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ ایک مرتبہ کہہ دے، ربا سائیاں ایک مرتبہ معاف کر دے، میں وہ مشفق ذات ہوں، میں وہ کریم ذات ہوں۔ ایک بڈڑی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، نکڑا سا بال اس کی گود کے اندر تھا، اللہ کے نبی سے مخاطب ہوئی، کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ بتلائیے کہ اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری گود میں کیا ہے؟ کہ میرا بچہ۔ آپ نے فرمایا تیرا اپنا کجی، کہ میرا خون ہے، میرا نور نظر ہے، میرا لخت جگر ہے۔ آپ نے فرمایا کتنا زیادہ پیار کرتی ہے؟ کہ سارے جہان سے زیادہ اس سے پیار کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا معاملہ حل ہو گیا، جتنا تو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ بس سنا، کہنے لگی ہائے پھر تے کم بن گیا۔ جب رحمت والی زبان سے سنا کہ 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، کہنے لگی پھر تو کام بن گیا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا میں میری مانتا بچے کے ہاتھ کی انگلی کے پورے پر آگ لگ جائے برداشت نہیں ہوتا، جو 70 گنا زیادہ پیار کرے وہ جہنم کی آگ میں اپنے بندے کو کیسے برداشت کرے گا؟ کہ عورت ہنستی رہی، محمد عربی فرماتے سر جھک گیا، آنکھوں سے آنسو نکلے۔ صحابہ اس عورت کو دیکھ لو، کتنی عقل مند عورت ہے جس نے اللہ کی رحمت کو پہچان لیا ہے۔ اور میرے پیاروں، کبھی آپ کو اندازہ ہے ماں کے پیار کا احساس ہے، بیوی کے پیار کا، یار کے پیار کا احساس ہے، کبھی اللہ کے پیار کا احساس ہے؟ کہاں تھے؟ کہاں اٹھایا؟ باپ کی پشتوں میں تھے، رحم مادر میں لے کے آیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا الا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا۔ او میرا بندہ، مجھے پتہ تو 2 گھنٹے پہلے گھر میں کیا کر کے آیا، مجھے پتا تو چھت کے اوپر کیا کر کے آیا، مجھے پتا تو کارخانے میں کیا کر کے آیا۔ جب دنیا کے اندر آ کے بیٹھا، ہر کوئی تجھے سلیوٹ کر رہا ہے، ہر کوئی تجھے سلام کر رہا ہے۔ اگر میں وہ تیرا منظر مووی کا دکھا دوں تو اے میرا بندہ، دریا خان میں تجھے رہنے کے کوئی قابل نہ چھوڑے۔ میں ہوں اے بندہ جو تیرے آبوں کو چھپا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، تو کتنی گستاخی کرتا ہے، میں تازہ رزق تیرے لیے زمین پر اتار دیتا ہوں۔ اے میرا بندہ بتا، جب تو میرے سے مانگتا ہے میں انکار کرتا ہوں، تو یوں اشاروں میں میرے سے مانگ لیتا ہے، میں پکار کے تیرے سے مانگتا ہوں تو پھر بھی نہیں آتا۔ میں تجھے کیا فجر کی اذان میں نہیں پکارتا، میں تجھے فجر کی اذان میں نہیں بلاتا، میں تجھے کہتا نہیں الصلاۃ خیر من النوم، آ جا، سونا بہتر نہیں، میرے سے لے جا، بسترے سے کچھ نہیں ملے گا، دکان کچھ نہیں دے گی، کاروبار کچھ نہیں دے گا، الصلاۃ خیر من النوم، آ جا، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے دکھا، آ جا، سردی میں کام تھا ٹھٹرتا، میرے گھر میں آ کر بیٹھ کر دکھا۔ اللہ
اللہ اکبر. جب تو کہے گا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، میں کہوں گا حمدنی ربی، اس بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہے گا، میں کہوں گا بندہ تیری تعریف میں مزہ آ رہا ہے، اللہ تعریفوں سے پاک ہے. کوئی کرے اللہ تب بھی رب ہے، نہ کرے تب بھی رب ہے. لیکن جب بندہ بول بول کے کہتا ہے تو اللہ فرشتوں پہ فخر فرماتا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس سے پہلے کیا کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کروں گا تجھ سے مدد مانگوں گا. جب بازار جا کے کہتا ہے پیسہ پھینک تماشا دیکھ، اللہ کہتا ہے ڈھونگی او منافق، ابھی کیا کہہ کے آیا تھا؟ تیری عبادت کروں گا، تیرے سے پیسے تیری عبادت کروں گا، تیرے سے مدد مانگوں گا. اب پیسے کو ماں کیوں بنا رکھا ہے؟ اب مال کو ابا کیوں بنا رکھا ہے؟ عہدے کو ابا کیوں بنا رکھا ہے؟ ابھی عشاء کی نماز میں نے بھی پڑھی، آپ سب نے پڑھی، ابھی وتروں میں کیا کر کے رہے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجر. ابھی تو کر کے آئے تھے اللہ سے وعدہ، تیری عبادت کروں گا، تیرے سے سوال کروں گا، تیرے سے مدد مانگوں گا، تیرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جاؤں گا، تیری نہ شکری نہیں کروں گا، تیرا شکر گزار بنوں گا. ابھی جوتیاں پہن کے باہر نکلا، دودھ کے شکوے کرنے لگ گیا، سگریٹ مہنگی ہو گئی شکوے کرنے لگ گیا، پیسہ مہنگا ہو گیا شکوے کرنے لگ گیا. اللہ اکبر. میں دیکھ رہا ہوں نماز میں تو یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، لیکن مسجد کے دروازے سے گھر کے دروازے تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ملا جس میں میرا گلہ نہ کر کے آئے ہو. پھر بتا تیری میری لڑائی ہوگی کہ نہیں؟ بتا تیرا میرا جھگڑا ہوگا کہ نہیں؟ اللہ اکبر. جس محکمے میں کام کرے تنخواہ وہاں سے لے، اسی محکمے کے گلے کرے. بتا تجھے کوئی نوکری پہ رکھے گا کہ نکالے گا؟ اے بندے کھاتا میرا ہے، پیتا میرا ہے، سوتا میری نعمت، جاگنا میری نعمت ہے، ساری میری چیزوں کی نعمتیں لیتا ہے، لیکن پھر بھی دکانوں میں، مکانوں میں، ارباب اختیار میں، غریبوں میں، امیروں میں جب میرے گلے کرتا ہے، اللہ اکبر، پھر میری غیرت سے برداشت نہیں ہوتا. پھر میں تجھے پھنساؤں گا، کبھی کاروبار میں، کبھی اولاد میں، کبھی بیماری میں، کبھی اپہاج کر کے بستر پہ ڈالوں گا، کبھی جٹی پہننے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، کبھی ہاتھ پکڑنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، کبھی منہ میں لقمہ ڈالنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا، کبھی دیکھنے کے قابل نہ چھوڑوں گا. سمجھ جانا، یوں نہ کہنا وائرس آیا، وائرس نے یوں کر دیا. فرمایا نہیں نہیں، اگر میں نہ کرنا چاہوں دنیا کا کوئی وائرس کر نہیں سکتا، اگر میں کرنے پر آ جاؤں تو دنیا کا کوئی سائنسدان اسے ہٹا نہیں سکتا ہے. چل 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 اپنا کام کر. کیا سائنس، کیا تھیوری، کیا فزکس، کیا کیمسٹری، یہ تو ساری کی ساری ایک مکڑی کا جالا. اللہ اکبر. میرے امر کے آگے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ تو میرے امر کے آگے کچھ بھی نہیں. اگر میں اپنی آئی پر آ گیا وکم اہلکنا قبلہم من القرون، آیا نہیں میں اپنی آئی پر، میں نے ہلکا سا پانی کو اشارہ کیا، ہر جگہ جل تھل ہو گئی، خشکی تری میں تبدیل ہو گئی، جانور بھی بہ گئے، پرندے بھی بہ گئے، چوہے بھی بہ گئے، بکریاں بھی بہ گئی، انڈے والی مرغیاں بھی بہ گئی، حلال بہ گئے، حرام بہ گئے. انہوں نے کون سا شرک کیا تھا؟ گناہ تیرا بھگتنا سب کو پڑا. ہائے میرے عزیزو، ہم تو کتنے بے وفا نکلے، اللہ سے بھی ٹھگی کی مخلوق خدا کے لیے. اس وقت سارا خام مال نکل گیا، پرانی دالیں ساری نکل گئی، سنڈیوں والا بیسن سارا نکل گیا، گن والے چاول سارے نکل گئے، مرے مرغیاں ساری نکل گئی، ڈبوں میں پیک کر کے بریانیاں جا رہی ہیں اور کہہ رہے ہیں حضرت کی طرف سے عبدالحنان صدیقی صاحب لے کے گاڑی کا ٹرک لے کے آئے ہیں، فلانے لے کے آئے، ہم پانی میں کھڑے ہو کے زکوٰۃ دے کے آئے، پانی میں کھڑے ہو کے راشن کے تھیلے دے کے آئے. اللہ فرماتا ہے بے شرما، میرے نام پر تھیلا دیا، سیلفی بنا کے پوری دنیا پہ چڑھا دیا، جو 70 سال سے میں رزق دے رہا ہوں میں نے تو کسی کو نہیں بتایا. ایک دو ہزار روپے، 1000 کا نوٹ دیتے ہوئے اللہ اکبر تو نے کتنوں کی عزت ہے نفس کو مجروح کیا، تجھے پتہ بھی ہے. جس بابے سے حسینی صاحب کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، انہوں اس کی باہیں ڈال ڈال کے کھڑا کیا. چاچا جی ادھر دیکھو، ذرا ادھر منہ کرو، چوری صاحب ذرا نال ہو کے کھڑے ہو جاؤ، نال ہو کے کھڑے ہو جاؤ، سیلفی بناؤ. نیچے لکھا ہوا تھا الحمدللہ حاجی صاحب نے 1 لاکھ روپیہ سیلاب زدگان کے لیے دیا. فرمایا تو نے 1 لاکھ دیا دنیا کو جتایا، میں نے کروڑوں دیا کبھی جتایا میں نے تو تیری ماں کو نہیں بتلایا، تیرے باپ کو نہیں بتلایا، تیرے بھائی کو نہیں بتلایا، تیری بیوی کو نہیں بتلایا، کہاں سے کمایا کہاں سے کھا کے آیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو اللہ اکبر. سنو سنو، جناب عبداللہ بن سلام
امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے آیا. کیا سیکھنے کے لیے آیا؟ کیا سیکھنے کے لیے آیا؟ اللہ ہمیں بھی دین سیکھنے کے لیے دینی اداروں میں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اونچا بولو آمین. فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے آیا. آپ نے مجھے عربی قاعدہ نہیں پڑھایا, آپ نے حروف تہجی نہیں پڑھائی, آپ نے مجھے تجوید نہیں پڑھائی, آپ نے مجھے نورانی قاعدہ نہیں پڑھایا, آپ نے مجھے مسائل نہیں بتائے, آپ نے مجھے بنیادی اسلام کی بنیاد نہیں بتلائی, بلکہ آپ نے کیا فرمایا؟ صحابہ میں آپ کیا فرما رہے تھے؟ او لوگو سلام کا رواج پیدا کرو, آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو. یہ دین سکھا رہے, آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرے. ترم خان اپنے سے نیچے والے کو سلام کرے, پیر کو پیر مرید کو سلام کرے, استاد شاگرد کو سلام کرے, بیٹا ماں باپ کو, ماں باپ بیٹے کو سلام کرے, یار کو سلام کرے, امام صاحب اپنے نمازیوں کو سلام کرے. ہوتا ہے ایسے؟ کہیں نہیں ہوتا. مجھے عبدالحنان سے کوئی ہاتھ نہ ملائے گا, کہوں گا تیری نماز ہی نہیں ہوتی. اور لوگوں سلام عام کر دو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب میرے عزیزو دریا خان کے اندر 1,00,000 آدمی روزانہ سلام کرے گا تو خدا کی قسم پھر دیکھو تمہارے علاقوں میں, کاروبار میں, زندگی میں, کاروبار میں, زراعت میں کیسے خوشحالی آئے گی. ایسے کیا حال ہے؟ منہ سے نکالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نے فرمایا لوگو سلام عام کر دو. دوسرا میرے نبی نے دین بتلایا, فرمایا بھوکے کو کھانا کھلایا کرو, بھوکے کو کھانا کھلایا کرو. سوڈان کے مفتی منبر پہ چڑھے, جمعے کا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے 2 منٹ میں 1.5 گھنٹے کی طرح عبدالحنان کی تقریر نہیں کی, عبدالحنان کی طرح کہ پھر بھی سمجھ نہیں آئی. 2 منٹ کا خطبہ دیا, منبر کی سیڑھیاں چڑھے اور لوگوں کی طرف مخاطب ہوئے اور 2 لفظ کہہ کے جمعے کا خطبہ دے کے منبر سے اتر آئے. فرمایا او لوگو ایک بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دینا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے. یہ کہہ کے منبر سے نیچے اتر آئے. میرے نبی نے فرمایا او لوگو سلام عام کر دو, بھوکے کو کھانا کھلاؤ, لڑے ہوئے میں صلح کرا دو. چوتھا کام, جب رات کو ساری مخلوق سو جائے تو مصلی پر بیٹھ کے اسے رو کے دکھا دو. فرمایا 4 کام تم کر کے آؤ, قیامت کے دن دنیا مجھے تلاش کرے گی, میں 4 کام کرنے والے کو تلاش کروں گا. جہاں مجھے نظر آ گیا میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کی چوکھٹ پار کرا کے آ جاؤں گا. کھلاؤ بھوکے کو کھانا. مسلمان کون ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے اپنے بھائی کے لیے ویسے پسند کرتا ہے. پتا تیرے گھر سے مسجد میں روٹی جاتی ہے, طالب علموں کا کھانا جاتا ہے, پتا مدرسے کے اندر زکوٰۃ جاتی ہے, وہی زکوٰۃ ہے جو آپ کو پسند ہے. بولو کس کو دے رہے ہو؟ کھانے سے, پینے سے, اوڑھنے سے, ہر چیز سے جو پاک ہے. کیا دیا عید کے دنوں سے؟ کیا دیا؟ فطرانہ, وہ بھی سوچ کر. اپنی باری آئی تو ہیش پپ یاد آئی, بورجن یاد آئی, سیج یاد آئی. اپنی باری آئی تو میرے عزیزوں بڑی بڑی دکانوں پہ لیدر کا جوتا یاد آیا. جب اللہ کے نام پہ مانگا, حاجی صاحب نے 100 بچوں کو لیلن کے جوتے بنائے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ایسے مغفرت ہوگی؟ راؤ صاحب غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر. میرے عزیزوں کپڑا وہ دو جو دریا خان میں نہیں. آپ جی سیٹھ صاحب ذرا 2 دن بعد آنا, میں نے لاہور سے نئی ورائٹی منگوائی ہے, لاہور سے نئی ورائٹی آئی. کتنے پیسے حاجی صاحب؟ پیسے چھوڑو, آپ اور پیسے کتنے کے آپ کے لیے؟ صرف 15,000 روپے کا جوڑا. اچھا 3 اور دے دے. کس کے لیے؟ بڑے بھائی کے لیے. کس کے لیے؟ ابو کے لیے. کس کے لیے؟ سالے کے لیے. 45,000 کا بل بنا, یہ تھیلے میں ڈال دیے. یار ذرا 2 جوڑے لینے دینے والے بھی دے دے. کیا لینے دینے والے؟ مسجد کے امام کے لیے, مؤذن کے لیے, غریب کے لیے, باپ کے صدقے کے لیے, باپ کے سالے ثواب کے لیے, امی کے سالے ثواب کے لیے. ماں بھی قبر میں تھوکتی ہوگی, اوے بے شرما. اللہ اکبر. میں نے تجھے پیمپر بھی نئے نئے پہنائے, میں نے تجھے کپڑے بھی نئے نئے پہنائے, پاؤڈر میں نے لگایا, خود میرے ہاتھوں میں بدبو آیا کرتی تھی, کریم میں تجھے لگایا کرتی تھی, سرمے کے ڈورے میں ڈالا کرتی تھی. مجھے کیا پتا تھا خود 15,000 روپے کا جوڑا پہنے گا اور ماں کو قبر میں 600 روپے کا بھیجے گا. اے اللہ, یہ جسے میں نے پیٹ پھڑوا کر, یا اللہ 9 مہینے جس کا بوجھ اٹھا کر یہ تیار کیا, جو 2,000 روپے کا جوڑا ماں کو دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہا, یہ دے رہا ہے. میں نے کیا, آپ نے. پھر کہتے ہو مولویوں کا بھرتا کوئی نہیں. خدا پاک کی قسم بتاؤ ہم نے کب نہ شکری کی. ہماری مسجدوں کے اندر دریا خان کے اندر 15,000 روپے تنخواہ پہ کیا کام نہیں کر رہے. مدرسے کی 8,000. یہ پوچھو مولوی عمران سے, کھڑا مولوی عمران, اس سے پوچھو کتنے مہینے ہو گئے آپ نے اساتذہ کی تنخواہ نہیں دی. کیا انہوں نے احتجاج کیا؟ مولوی صاحب ایسی بات ہے کہ نہیں؟
मदरसा बनाना दूर की बात, मस्जिद का लेंटर डालना दूर की बात है। इससे पूछो तो सही कितने महीने हो गए, क्या किसी उस्ताद ने पढ़ाना छोड़ दिया, घर बैठ गया? इस वजह से नहीं है कि मौलवी साहब तनख्वाह दो मैं नहीं आऊँगा, लेकिन अल्लाहु अकबर कुरान आबाद होता रहा, क्योंकि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सारे मौलवी पढ़ाना छोड़ दे, सारे कारी पढ़ाना छोड़ दे, कुरान की क़यामत की सुबह तक कुरान भी जिंदा रहेगा। अल्लाहु अकबर, कुरान की बहारों को भी अल्लाह जिंदा रखेगा। मेरे प्यारों में आपसे गिला नहीं करता, नाराज मत होना, तू तड़ाक की बात मुंह से निकल गई, मुझे अल्लाह के वास्ते माफ़ कर दो। एहसास करो, यहूदी हमारे मुखालिफ हैं, ईसाई हमारे मुखालिफ हैं, नसरानी हमारे मुखालिफ हैं। हम ये इस बात पे रह गए मौलवियों दा कम है, बैतुल मक़दस पे कब्ज़ा हो चुका। मेरे अजीज़ों, आए दिन मुसलमानों को नमाज के दौरान सजदों में गोलियों की बौछार से शहीद किया जा रहा है। मेरे अजीज़ों, हरम के अंदर तब्दीली आनी शुरू हो गई। नाराज़ ना होना, इस साल जो मैं देख के आया, अल्लाह अकबर, दिल खून के आंसू रोया। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर वाला निज़ाम ख़त्म हो रहा है। पहले नमाज के औकात में दुकानें बंद थी, अब जिसका दिल चाहे पड़े, जिसका दिल चाहे ना पड़े। हरम के अंदर सिक्योरिटी औरतें खड़ी हो गई, पैंट शर्ट पहन के बगैर बुरके के खड़ी हो गई, सिगरेट आम भी जा रही है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, यूरोपीय ममालिक की तरह हरम को भी बनाया जा रहा है। ए अल्लाह, हम तेरे दरबार में अर्ज़ करते हैं, मौला हमारी कोई नहीं सुनता, तो हमारी रद्द नहीं करता। अल्लाह, इज्जत हमारी इज्जत हरम है, मक्का भी हमारा, मदीना भी हमारा, फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस भी हमारा, पाकिस्तान भी हमारा। ए अल्लाह, हमें कबूल कर, हमारी नस्लों को, हमारी सलाहियतों को अल्लाह कबूल कर। इस्लाम भी बचा, इस्लाम की बका भी बचा, मुल्क पाकिस्तान बचा। आर्मी चीफ साहब, दो निस्बतें आप लेके आए हो, एक सदात की निस्बत, एक कुरान की निस्बत लेके आए हो। 22 करोड़ नहीं 25 करोड़ अवाम की अल्लाह अकबर नजरें आपके ऊपर हैं। हमारे अरमानों को ठेस ना पहुंचाना, हमारे अरमानों को रोंदना ना। अल्लाह ने तुझे आर्मी चीफ का ओहदा दिया, कुरान को, सदात की निस्बत को सामने रखना। इस मुल्क के लिए कर जा, कुरान के लिए कुछ कर जा, मदारिस मसाजिद के लिए कुछ कर जा, सहाबा की नमूज के लिए कर जा, खत्म नबूवत के लिए कुछ कर जा। रब अकबर की कसम है, आज वो कह करके दिखा दे, क़यामत के दिन मेहमान बन के हुजूर के हौज़े कौसर पे खड़ा कर दिया जाएगा। लौट आओ मेरे प्यारों। इस मदरसे के अंदर ये बच्चे इस वक्त आपके सामने पगड़ी बांध के बैठे हैं। अल्लाह अकबर। किसने पिछले साल अब्दुल हन्नान यहाँ आया था और उसने आकर तकाजा किया था कि मस्जिद भी बनानी है, मदरसे के तलबा के लिए देना है। ये मौलवी साहब मुझे भी गाड़ी के अंदर बैठा कह रहा था कि मौलवी साहब कितने महीने हो गए, मदरसे की गंदम ख़त्म हो गई, उधार मेरे पे चढ़ रहा है। एक मदरसे की बात नहीं, मुझे बड़ा फ़ख्र है, मैं हर जगह मदरसे की नुमाइंदगी करता हूँ। अल्लाह के नबी के मेहमानों के लिए जाके झोली फैलाता हूँ। मेरे मिन्नत करने से, मेरे रोने से, मेरे दुखड़ा सुनाने से अगर आपकी जेब 500 रुपये, अब आपकी जेब से 1000 रुपये निकलता है, आपके लिए भी सौदा सस्ता, मेरे लिए भी राह निजात है। मेरे प्यारों, वरना पैसा अस्पताल में जाएगा, वरना पैसा अदालतों में जाएगा, थाने में जाएगा। इसने जेब में रहना कोई नहीं यकीन आता, अब्बू से पूछ, दादे से पूछ, परदादे से, करदादे से पूछ, अल्लाह अकबर, सबसे जाके पूछ ले। बीवी ने, औलाद ने बेवफाई बाद में की, पैसे ने बेवफाई पहले कर दी है, पैसे फुदक के पहले निकल गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौत के वक्त ये मेरे काम ना आया, अल्लाह अकबर, में से देखता रहा। अल्लाह अकबर। मौलाना, मैं मौलाना मक्की के पास, हरम के खतीब के पास 1 घंटा में बैठ के उनके घर आया। मैंने मौलाना को फ़ोन किया, मैंने कहा हज़रत मैं आपसे कोयती मस्जिद में मिलने के लिए आ रहा हूँ, मुझे पता है आप ज़ोहर के वक्त मुलाकात करते हैं। कहने लगे कौन है? अब्दुल हन्नान बात कर रहे हो? मैंने कहा जी। मैंने कहा हज़रत आप मुझे पहचानते हो? कहने लगे खतीब है पाकिस्तान, तुझे कौन नहीं पहचानता, आप रात को मेरे घर पर आइए। मैं 1 घंटा मक्की साहब के बेड के ऊपर उनके साथ बैठ के आया। मौलाना मक्की क्या अल्लाह की कसम मेरे से देखे नहीं गए कि मौलाना 1 साल में बीवी भी चली गई, सगा बेटा भी चला गया, बहन चली गई, मेरा घर सारा उजड़ गया है। मौलाना मक्के के अंदर मेरा दर्स देना बंद हो गया, अब मुझे अपनी ज़िंदगी की जीते हुए परेशानी हो रही है। मौलाना दुआ कर। अल्लाह अकबर। 1964 से मेरे बाबे ने दर्स दिया, अल्लाह अकबर, 72 तक वो देता रहा, फिर 72 से लेकर 2018 तक मैं कुरान का दर्स देता रहा। अल्लाह के घर के सामने बैठकर अल्लाह का कुरान सुनाता था, मेरा ईमान भी बढ़ता था, मेरी जान भी बढ़ती थी। मौलाना अल्लाह अकबर, बेटे की जुदाई ने मेरी कमर तोड़ दी। मेरे का क्या हुआ कि खुतबा दे रहा था और दौरान खुतबा का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता कहता मिंबर के ऊपर ही गिर गया। अल्लाह अकबर। सांसें मेरी हिला के चला गया। अल्लाह अकबर। यकीन जानो मौलाना की बेबसी मेरे से देखी ना गई, मैं रोने लग गया, साथी भी रोने लग गए। मैंने कहा अल्लाह अकबर, ये खतीब हरम है,
لیکن موت نے اس کا دروازہ بھی آ کے دیکھا، پورا گلشن اجاڑ کے رکھ دیا۔ اگر موت خطیب حرم کے گھر میں آئی تو موت تیرے میرے گھر میں بھی آئے گی۔ صبح آ جائے، شام آ جائے، دن آ جائے، رات آ جائے، اس نے آنا ہے۔ بیوی کو شوہر سے، ماں کو بیٹے سے، بہن کو بھائی سے، یار کو یار سے، حکومت کو عوام کو حکومت سے، اس نے ایک دم ایسا بچھوڑا ڈال کے رکھنا ہے۔ منجی پہ پڑا ہوگا، کوئی تیرا نام نہیں لے گا، لوگ یوں نہیں کہیں گے اوان پڑے ہیں، عبدالحنان پڑھے، لوگ کہیں گے میت پڑی ہے، میت پڑی ہے۔ یقین جانو 1:30 بجے اگر جنازے کا اعلان ہے، 1:35 بھی لوگ ہونے نہیں دیں گے۔ 1:29 پر کہیں گے اٹھاؤ اٹھاؤ جلدی کرو، وہ کہیں گے بہن آ رہی ہے، بیٹی حافظ آباد سے آ رہی ہے، کہیں گے نہیں نہیں لوگوں کو جلدی ہے۔ جنازے کے بعد جب مرضی انتظار کرتے رہنا، میری بیٹی کے آنسو کو نہیں دیکھے گی، میری بیوی کی تنہائی کو نہیں موت دیکھے گی، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھے گی۔ یقین جانو موت آئے گی، دروازے پر آئے گی، خالی جھولا لے کے آئے گی، سوار لے کے چلی جائے گی۔ ریزرویشن ہو چکی سٹینڈرڈ میں، بزنس کلاس میں کہ اکانومی میں، یہ نہیں پتا کہ میں نے بزنس کلاس میں جانا ہے یا میں نے کھڑے ہو کے اکانومی کلاس میں جانا ہے۔ اور لوگوں فکر کرو اس گاڑی کی، جو گاڑی دروازے پر آنے والی ہے، نہ پی کرتی ہے، نہ ہارن بجاتی ہے، خالی آتی ہے، ڈبہ بھر کے لے جاتی ہے۔ موت آتی ہے، کبھی بسوں کی بسیں لے جاتی ہے، کبھی بوگیاں کی بوگیاں لے جاتی ہے، کبھی فرد کو لے جاتی ہے، کبھی افراد کو لے جاتی ہے۔ یا اللہ بہار کیا ہوگا؟ فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ نہ اس کے پیچھے بہن بھائی نہ چھوڑنا۔ اس دنیا کی چمک کے پیچھے رنگ نہ چھوڑنا، عقل نہ چھوڑنا، نسل نہ چھوڑنا، یہ ہے دھوکے کا گھر۔ میں نے کہا جس نے بنائی، جس نے رنگ بھرے، جس نے زیب و زینت، جس نے دنیا بنائی، کہہ رہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ بات یاد آ گئی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اللہ اکبر، 3 دن بیٹی کو رخصت کیے ہوئے، بیٹی کی جدائی برداشت نہ ہوئی، تشریف لائے اور حجرے کا پردہ ہٹایا، بیٹی کی حالت دیکھی، چاہتے تو ہاتھ پکڑ کر حجرے میں لے جاتے اور کہتے لے علی تیرے سے 2 روٹیاں بیٹی کو دی نہیں گئی، تجھے نہیں پتا یہ خاتون جنت ہے، تجھے نہیں پتا جنتی عورتوں کی سردارن ہے، تجھے نہیں پتا اس کے سر پر جنتی تاج رکھنے کا میں محمد نے اپنے ہاتھوں سے وعدہ کر لیا ہے۔ اے علی تو میری بیٹی کو 2 روٹیاں نہ دے سکا، اس وقت کیا پتا خیال آیا ہو اگر 2 روٹیوں کی خاطر میں اپنی بیٹی کو لے جاؤں تو لوگ اپنی بیٹیوں کو گھر بٹھا لیں گے، اللہ اگر لوگ گھر اجاڑنے میں دیر نہیں کریں گے، داماد کو ذلیل کرنے میں دیر نہیں کریں گے، پرے پنچایت کے اندر بےعزتی کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ بیٹی کو دیکھا، حالت کو دیکھا، آنسو آئے، اپنے آنسو کو چھپایا، اپنے آنسو کو میرے عزیزوں روکا اور بیٹی کو یوں کر کے گلے لگایا، سر پر ہاتھ پھیر کے فرمایا واہ بیٹی، علی کے گھر کے اندر اتنی موجیں مار رہی ہے، علی کے گھر کے اندر اتنی آسائش والی زندگی گزار رہی ہے، تجھے باپ کا غریبی والا بیڑا کیسے یاد آئے گا؟ اماں کہتی جب میں نے سنا میں نے ہوکا بھرا، میں نے رو کے کہا ابا یہ خوشیاں، اے ابا یہ موج ہوا کرتی ہے تو پھر بتا غریبی کیا ہوا کرتی ہے، ابا پھر بتا مفلسی کیا ہوا کرتی ہے، ابا پھر بتا تنگی کیا ہوا کرتی ہے۔ 3 دن بھوکا رہنا اگر موج ہے تو ابا بتا خوشی کون سی ہے؟ ابا جان جب سے تیرے گھر میں آئی ابا تجھے کیا بتاؤں، علی کی شکایت نہیں کر رہی اللہ ناراض نہ ہو جائے، ابا روٹی تو دور کی بات ہے تیری دھی نے کھجور کا دانہ بھی منہ میں نہیں ڈالا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے گھر لے آئے، نا اللہ اکبر، کیا کیا کہ طلاق دے دے، اللہ لے لے خلا لے لے اور میری بیٹی کو اور بڑے رشتوں کی بارات آئے گی، نا اس گھر میں رہ کر صبر کرنا سکھایا کہ میری بیٹی قل متاع الدنیا قلیل، اتنی سی دنیا ہے، آج پریشانیاں برداشت کر لے، آنکھیں بند ہوگی اللہ وہ راحت عطا فرمائے گا جس راحت کو کسی نے آنکھ نے نہیں دیکھا آج تک سوچا نہیں ہے۔ اور میرے پیارو یقین جانو زندگی خوشحالی کا نام نہیں، زندگی وہ اللہ عطا فرمائے جس زندگی کے لمحات میں اللہ کو راضی کرنے کا موقع مل جائے، اللہ کے حبیب کی اتباع کرنے کا موقع مل جائے۔ بس میرے پیارو ایک فکر لے کے آیا، میرے پیارو ایک درد لے کے آیا، ایک تمنا لے کے آیا، ایک دکھڑا باپ حضرات کے سامنے لے کے آیا، مرضی آپ کی ہے لیکن ایک وقت آنے والا ہے نہ میری چلے گی نہ آپ کی مرضی، کس کی چلے گی؟
جب مانگتے بھی ہو اس بات کا یقین ہے تو پھر اس مرضی کے مطابق اپنی خواہشات کو، اپنی منشا کو، اپنی ضروریات کو کیوں نہیں ڈالتے؟ میں منع نہیں کرتا کاروبار نہ کرو، میں منع نہیں کرتا خوشحال نہ رہو، میں منع نہیں کرتا پیسہ نہ کماؤ، جتنا اللہ دے رہا کماؤ، کھاؤ پیو، دعا کیا کرو اللہ اس مال میں اتنی برکت دے کہ ہر سال حج کے لیے بھی قبول فرما لے، عمرے کے لیے قبول فرما لے، اللہ اتنا پیسہ دے کہ دریا خان کی غریبوں کی مدد اللہ میرے سے کروا دے، اللہ